الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مجھے اجازت دیں گے تصویر میں کروں گا اور پاس آئیں گے، تھوڑا سا قریب آئیں گے یہ اینڈز چھوڑیں جی، تشریف لائیں۔ اب آپ سے بات کرنی ہے تو اس بات میں تب ہی برکت ہوگی جب یہ بزرگ شخصیات بھی یہاں قریب ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ عزیز ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ورؤوفنا ورحیمنا وملجانا وماوانا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین۔ مفتی والا شان صاحب صدر مجلس مفتی ذکاء اللہ عباسی صاحب مدد اللہ العالی، قابل تکریم جناب محمد احسان عباسی صاحب، بزرگوں اور دوستوں، آئے بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور مخصوص حالات میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ آئے روز ایک نئی صورتحال ہے اور تھوڑے سے وقت میں ہمیں آپ کی خدمت میں بہت سی چیزیں وہ عرض کرنی ہیں جو آج کے ہمارے حالات میں ہماری ضرورتیں بن گئی ہیں۔ ہمیں کہنا پڑے گا خادمین الحرمین الشریفین سے بھی، آپ کی وساطت سے، ہمیں کہنا پڑے گا امام کعبہ ترڈا سے بھی آپ کی وساطت سے، ہمیں کہنا پڑے گا امام مسجد نبوی سے بھی آپ کی وساطت سے، ہمیں کہنا پڑے گا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے ساری آرگنائزیشن کو بھی، یہ اسلامی دنیا کے جتنے حکمران ہیں یہ جس جگہ پہ جمع ہیں اس کو ہم آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کہتے ہیں۔ قرآن عظیم فرقان مجید نے کہا والسماء، اور آسمان، رفع ووضع المیزان، آسمان کی طرف توجہ دلائی اور کہا کہ اس میں ہم نے ترازو رکھا، ناپ رکھا، توڑ رکھا۔ رب کریم اور رب قدیر احکم الحاکمین ہے، اور احکم الحاکمین کے ساتھ بغاوت کرنے سے انسان مسائل اور مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ سود کے نظام نے ہمیں جکڑا۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، اختصار ملحوظ خاطر ہے کہ ماضی میں جب 77 کے بعد اور 80 کی دہائی میں جب اسلامی قوانین کی طرف بڑھنے کی بات کی گئی تو قصاص اور دیت آرڈیننس کو جاری ہوا، اور قصاص اور دیت کو باقاعدہ ہمارے لا انفورسمنٹ کا حصہ بنایا گیا، اور آج عدالتی کارروائیاں اس لا انفورسمنٹ کے تحت ہوتی ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سودی نظام سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے، اور سودی نظام سے چھٹکارا نہ حاصل کرنے کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی وہ دگرگوں ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والی سانس ہم زندہ لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر گئی، اور اس مشکل میں اضافہ اس وقت ہو گیا کہ جب یہ طے ہو گیا اور حکمرانوں کی طرف سے کسی طرف سے یہ مسلط ہو گیا کہ یہ جو قبر کی سلیں ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس لگنا ہے، اور یہ جو قبریں ہم بناتے ہیں اپنے ایمان والوں کو تقسیم کے لیے ان کے اوپر بھی ہمیں ٹیکس ادا کرنا ہے، اور اس کے ذریعہ سے ہمارا جینا تو مشکل تھا ہی، ہمارے اپنے لوگوں کو رخصت کرنا اور دنیا سے بھیجنا یہ بھی ایک مسئلہ بن گیا، اور ایک زحمت بن گئی، اور ایک تکلیف بن گئی، تردد بن گیا کہ مالی امور نے ہمیں جکڑ لی۔ اب صورتحال اس طرح اس نہج پر پہنچنے کے بعد میں آپ کی توجہ چاہوں، یہ تمہیدی کلمات کی کہنے کے اختصار کے ساتھ اپنی طرف سے گزارش یہ ہے کہ وہ کیا حالات ہیں جن میں میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں کو رہنے والا فرد کیا کر سکتا ہے، اور حکمران کا کیا ذمہ ہے۔ بات یہ نہیں ہے ریاست ہے تو حکومت ہے، اور حکومت کی بات کرنے کا مطلب
आप इसको पॉलिटिक्स अगर मैं समझें तो ये शायद आप जब मेरी बात तकमील होगी तो आप देखेंगे कि हम बात जो कर रहे हैं वो इस्लामी नफाज मुस्तफवी बाशरे और निज़ाम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहे हैं, और हमने बेहतर बनाए हुजूर की सुन्नत मुताहिरा पूरी करने के लिए मुसल्ले रसूल पर अगर हम खड़े हुए, हमने अगर दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया, अगर हमने गुफ्त और शनीद का सिलसिला शुरू किया, एक दूसरे से बात समझने और समझाने की बात की, काल अल्लाह व काल रसूल की बात की, कुरान अजीम और हदीसे बैना और हदीसे मुबारका से रहनुमाई हासिल करने की बात की, तो उसकी बुनियाद हुजूर करीम आका जाने कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नूर और जात अनवर और जात बाबरकान, इसमें तो कोई दूसरी राय मुमकिन नहीं है। अब इस सूरत हाल में रहते हुए मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में कि रब ताला ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया कि हमने आसमान बनाया। अब रजू लाने की जरूरत है आकमुल हाकिमीन की तरफ। मस्जिद में हम आते हैं रजू लाने के लिए आकमुल हाकिमीन की तरफ, सिजदा हम करते हैं रजू लाने के लिए आकमुल हाकिमीन की खिदमत में। हम ज़कात देते हैं, हम हज करते हैं, लैलतुल कदर की बात और शब बारात की बात हो रही थी। जब मैं दाखिल हुआ तो उस वक्त मुफ्ती साहब आपको शब बारात के फज़ाइल और बरकत बता रहे थे। हम शब बारात में नवाफिल अदा करते हैं, तलावत करते हैं और खाने खिलाते हैं और दुआएं और इल्तिजाएं करते हैं रजू इल्लाह लाने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ातियत पर खुशनुदी हासिल करने के लिए रब ताला जल्ल मजदूह व तशानु की बारगाह में अपने आप को पेश करने के लिए, चूंकि वो खालिक है, वो मालिक है और हम मखलूक हैं, जिन्न और इंस को उसने मुखातिब किया और कहा वस्समा, कि आसमान हमने बनाया। जरा पिन्हाइयों को देखिएगा, मैं आपकी खिदमत में जो वजीफा अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि जब नमाज पढ़ के निकलिएगा तो जो भी आप आसमान की तरफ देखते होंगे कि आज घनघोर घटाएं उठी हैं और बादल बरसने को है, मतला अबर आलूद है या मतला साफ है। इस सूरत हाल में मतलब आपको सलाम करो, इस सूरत हाल में चूंकि मेरी दोस्ताना है, प्यार है, दोस्त सारे सिलसिले हैं, तो इसलिए वो प्यार की जो कैफियत है वो जब सामने आती है तो जी चाहता है कि आपके नाम से और आपकी बात जो है उसको भी शामिल हाल रखा जाए। तवज्जो कि जब हम वैसे भी मतला देखते हैं कि चांद नजर आ रहा है, सूरज चमक रहा है और अब अंधेरी पड़ रही है और रात का समय है, मगरिब का वक्त गुजर रहा है, इशा में दाखिल हो रहे हैं और हमने रातों को हसीन बनाना है। किस तरह हसीन बनाना है? मनशियात वाले लोगों को अपनी तरफ रुजू करके हसीन बनाना नहीं, क्या करना है? हमने रातों को हसीन बनाना है। आक़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद सलाम पेश करके और तलावत कुरान पाक के साथ, इशा की नमाज के साथ, सुन्नत मुताहिरा और दुआओं के साथ नींद इख्तियार करके और दीगर सारी बातों की तरह हमारी मजलिस नूर से भरी होनी चाहिए और हमारी तकाल नूर से भरी होनी चाहिए। लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ होती चली गई और हम दूर होते चले गए। बस सवा आसमान बनाया जिन्हों इसके लिए। गौर कीजिएगा, देखिएगा कि ये वुसअत है आसमान की, जिस खालिक कायनात के कब्ज़े कुदरत में आसमान की वुसअतें हैं, शर्क़ और ग़र्ब है, उसके सामने IMF की क्या हैसियत है, उसके सामने वर्ल्ड बैंक की क्या हैसियत है, उसमें माशी प्रॉब्लम और माशी इस्तेसाल क्या माने रखता है। लेकिन आप फिर गौर कीजिएगा और जब आसमान को देख लेंगे तो जमीन की तरफ देखिएगा और जमीन की तरफ जब देखिएगा तो गौर कीजिएगा आखिर इन जमीनों पे मेरे और आपके अबो अजदाद गुजरे कि नहीं गुजरे। दादा जुम्मन खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का दरबार सामने हमें फैज को नूर अता कर रहा है या नहीं कर रहा? सूरज रहमतुल्लाह ताला अलैह का दरबार हमें फैज को नूर अता कर रहा है या नहीं कर रहा? ये मस्कन है घोड़ा गली हजरत पीर सैयद सादिक अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उनकी दरगाह और मोहरा शरीफ और सुरासी शरीफ हमें बरकत अता कर रहे कि नहीं कर रहे? कुरान और हदीस के मुताबिक हमारा काम है कि अपनी औलिया और इन दरगाहों की तरफ तलावत कुरान पाक के साथ और दुरूद और सलाम के साथ रजू भी करें और इनको याद भी रखें। लेकिन फिर इन अनवार में जब आसमान को देखिएगा तो एक नजर जमीन पे डालिए,
اس زمین پر ہمارے آبا و اجداد گزرے، اور اس زمین پر جب ہمارے آبا و اجداد گزرے تو کیا وہ ورلڈ بینک کی بنیاد پر زندہ تھے؟ کیا وہ IMF کی بنیاد پر زندہ تھے؟ حکومتیں جو بھی گزری، ہم اس ڈیٹیل میں جائیں، تفصیل میں جائیں گے تو وقت اجازت نہیں دیتا۔ برٹن ہوں، اس سے پہلے کشمیر کا قلم رو ہو، اس سے پہلے کا وقت ہو، کب سے یہ زمین آباد ہے۔ حضرت آدم علیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نے قصے باشد جو رنگ اور نسل کی تفریق ہے، فرمائیے گا مجھے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر دیجیے گا کہ کتنے منٹ رہتے ہیں، جب 2 رہتے ہوئے یا 3 رہتے ہوئے، چونکہ گھڑی میرے سامنے نہیں ہے، 4 منٹ باقی ہے میرے پاس۔ تو جب یہ نسل اور رنگ کا جو فرق ہے اور جو اس طرح کی باتیں ہیں، یہ تو پہچان کے لیے بات کی باتیں، اصل بات تو حضرت آدم علیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو غور کیجیے گا ان جنگلات کی طرف نظر کیجیے گا جو ہم سے نقصان ہو گیا، اور پھر ان پر جب غور کیجیے گا تو خدا نے آپ کے سامنے اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر ملک کی معیشت کے لیے، اپنے حالات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پھر خدا یہ دیکھیے گا کہ اب جو رہ گئے ان کی تحفظ، ان کی حفاظت ہم نے کیسے کرنی ہے، اور جو پودے لگانے کا موسم ہے اس پودے لگانے کے موسم میں ہم نے کس طرح نئے کارآمد درخت لگانے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کر کے ان کو پروان چڑھانا ہے۔ پھر جب جنگل سے نظر ہٹے تو اس آسمان والی دیکھنے والی نظر سے اپنی زمینوں کو دیکھیے گا، بنجر پڑی ہے، انہی زمینوں میں ہمیں خوراک کی، انہی سے گندم کی، یہیں پہ ہم نے خوراک حاصل کی، یہیں پہ ہم نے جانور پالے، یہیں پہ ہم نے دودھ دہی لسی اور مکھن اور گھی سے استفادہ کیا۔ لیکن اس آسمان کی وسعتوں والے رب کے سامنے جو نعمتیں اس نے ہمیں گھر میں دی ہیں، ان گھر کے اندر کی نعمتوں کو ہم نے ترک کر دیا۔ اب ہم ناخالص دودھ بھی لاتے ہیں، ہم ملاوٹ والے کھانے بھی کھاتے ہیں، اور اس ملاوٹ والے کھانے اور اس سب کی وجہ سے اب صورتحال ہمارے قابو سے نکل رہی ہے۔ تو اب وقت کی وجہ سے میں آپ کو کنکلوڈ کر دوں 1 منٹ میں کہ آج ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صرف گاڑیوں کے دھوئیں کے پیچھے نہ جائیں، ہم صرف اسٹیئرنگ کے پیچھے نہ جائیں، بیٹھتے ہم گاڑیوں پہ ہی ہیں، سہولت ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ خنزیر ہمیں کام نہیں کرنے دیتا تو میں احتمال والوں کی آپ کو مثال دوں۔ ہم نے بڑی جوہر کی یہاں پہ، مقامی انتظامیہ کے ساتھ بات ہوتی رہی، ڈپٹی کمشنر جب راولپنڈی ضلع تھا تب بات ہوتی رہی، اب تو ضلع ہوگا، جب ہوگا تو چلے ڈویژنل کمشنر صاحب سے میں مخاطب ہوں، لائف جا رہا، اگر وہ اب دیکھیں گے جب انہیں رپورٹ ہوگی تو یہ خنزیر سے ہماری جان چھڑائے۔ ہم کمیونٹی بنا کر، ہم اکٹھے ہو کر، اس لیے تو ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیکیدار کی کام کیا مل نہیں گیا جی، آپ نے فلاں پارٹی کے ساتھ آپ کی بات ہے، میرے لیے بھی کوئی ذریعہ اختیار کریں گے۔ ماں دھرتی، اس ماں دھرتی کو ہم نے اجاڑ دیا، کوئی کسر، ہمارے قصور ہیں، ہماری غلطیاں ہیں جو عذاب بن کر بھوک اور افلاس کی شکل میں ہمارے اوپر نازل ہو رہے ہیں، اور اگر یہی نازل ہوتے رہے تو شاید اگلی مرتبہ اس لہجے میں نہ بات کوئی کرنے والا ہو، نہ اس طرح سوال کرنے والا ہو کہ ہم نحیف ہو جائیں گے، ضعیف ہو جائیں گے، دھوپ ہمیں اور پیاس ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس زمینوں کو آباد کیا جائے، جانور پالے جائیں، یہ زمینیں آباد ہوں، اور خنزیر سے جان چھڑانے کے لیے کمیونٹی اکٹھی ہو۔ یہ نہ کہیں کہ کون کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف باڑ لگاتے ہیں، اس کے خلاف مہم کرتے ہیں کہ اس نے ہماری فصلیں اجاڑنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کا مجموعی اور اجتماعی فائدہ کیا ہے۔ بارشیں نہیں ہو رہی، برفباری نہیں ہوئی، صورتحال کیوں ہے؟ وہ دعائیں کریں، شب بارات آئی چند دن کے بعد 8 مارچ سے غالباً، اور آج ہم 4 مارچ میں بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر دیکھیں کہ ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اپنے رویوں کو کیسے درست کرنا چاہیے۔ جن کو ہم کہتے ہیں زور سے پاؤں رکھ کر زمین پہ نہ چلو گے، تکبر میں شامل ہے، لیکن زمین سے استفادہ نہ کرنا بھی تکبر۔ یہ جو زمینیں ہماری بنجر پڑی ہیں ان کو آباد نہ کرنا یہ بھی تکبر ہے۔ واپس آئیے اور حکومتوں کی طرف کہ حکومتوں کو انیشیٹو ابتدا کرنی چاہیے، وہ صورتحال پیدا کرنی چاہیے۔ سیب کی طرف کیا بڑے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک دور وہ تھا 70 کی دہائی سے پہلے، ہماری پیدائش سے پہلے، کہ جب سیب کی فصلوں کے لیے حکومت نے آپ کو ترغیب دی تھی، اور پھر آپ نے ہزاروں میں اور لاکھوں میں وہ باغیچے ان کے پھل بیچے۔
اور ان سے استفادہ کیا اور ان سے فائدہ اٹھایا. ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے بجائے, دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے ہمیں ان زمین کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. حکومتوں کو اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر حکمران سے مراد تو پارٹی نہیں ہے, جو آدمی تھانے دار ہے یہاں پہ, جو آدمی ذمہ دار ہے یہاں پہ, یہ بھی حکمران ہے. ہمارے مفتی صاحب ہمارے حکمران ہیں, اور مفتی صاحب کے بعد جتنے بھی لوگ حکمرانی کی حیثیت میں آتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے. انصاف جس دھرتی پہ نہیں ہوتا وہ اجڑتی ہے, اور انصاف جس دھرتی پہ ہوتا ہے وہاں پہ کلمہ طیبہ کا راج ہوتا ہے. پھر اسی طرح اس بات کی طرف OIC کو توجہ کرنی چاہیے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے. اس کی ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے اس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے, امام کعبہ کو کیا رویہ رکھنا چاہیے, ان کی خدمت میں ہمارا سلام. امام مسجد نبوی کو کیا رویہ رکھنا چاہیے, اللہ صحابی الصلاۃ والسلام, ان کی خدمت میں ہمارا سلام. خاتمین حرمین شریفین کو کیا رویہ رکھنا چاہیے. کیا فلسطین اور کشمیر کے لوگ اجڑتے رہیں گے اور ہم باقی رہنے والے دھوپ سے بلکتے رہیں گے؟ کہ وہ مجموعی صورتحال ہے جو ہم سے شروع ہو کر ان تک پہنچتی ہے. اور میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے, اگر آپ کو میری بات بہت بری لگی ہو تب بھی, اور یقیناً اچھی لگی ہے, وہ حضرت صاحب اپنے اس سے فرما رہے ہیں کہ نہیں بری نہیں لگی, اچھی لگی ہے, تو ہم مل کے, حضرت صاحب آپ مدد کریں گے تو ہم مل کے آخر میں مشکل میں حیدر پاک کا نام بڑا کام آتا. جب بندے پر مشکل پڑے تو حضرت صدیق, فاروق, عثمان علیہ الرضوان کو ماننے والا جب حیدر پاک کا نام لیتا ہے تو زمین نور سے بھرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اس لیے مل کے آخر میں ہاتھ بلند کر کے ہم حیدر پاک کا یوں نام لیں گے جس طرح میں لے رہا ہوں. کہیے حیدر حیدر حیدر, پورے کوئی بندہ یہ اصل کا تکلف ہے. آپ سردار ہیں, آپ راجے ہیں, آپ مہاراجے ہیں, لیکن حیدر کرار ہم سے بڑے ہیں. کہیے حیدر 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 وما علینا الا البلاغ المبین.